مبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیقات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا موسم بہار اپنے آخری عشرہ میں داخل ہو چکا ہے اور اپنی رعنائیاں اور اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں اور ان کی خوشبوئیں ہر سو بکھیر رہا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں جس عنوان کو میں نے منتخب کیا، کل عصر کی نماز کے بعد ادب اور احترام پر بات کی تو دو تین ساتھیوں نے کہا کل جمعہ کا موضوع بھی یہی رکھیں، تو اسی حوالے سے کچھ معروضات میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے، مادیت زدہ دور ہے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور اس جیسے دیگر مسائل نے جو ہماری اخلاقی اور سماجی اقدار ہیں، خصوصاً جو ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ اخلاقی اور سماجی اقدار مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ اور یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس نہج پر اگر اس عنوان کو دیکھا جائے تو یہ عنوان آپ اس کو نیڈ آف دا ڈے بھی سمجھ سکتے ہیں، وقت کی ضرورت بھی ہے، وقت کے عام تقاضوں میں سے ایک تقاضا بھی ہے کہ امت مسلمہ کو کھوئی ہوئی میراث جو ہے وہ پھر سے اس سے باہر آشنا کیا جائے، اور جس عروج اور جس بانک پن سے یہ امت عروج کی جانب گامزن ہوئی، اسی عروج کو پھر سے اپنے اوپر جاری و ساکی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے ساتھ انسانوں کو زندگی گزارنے کے اصول، طور طریقے، ڈھب اور قواعد و ضوابط بھی ارشاد فرمائے، جن سے انسانی معاشرہ جو ہے وہ ترقی پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے اور ان اخلاقی اور سماجی اقدار کو قوم کے سینوں میں پیوست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادویات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ ہر دور کے پیغمبر آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو اخلاقی اقدار سکھائیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت انس و جاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اس دنیا آب و گیتی میں تشریف فرما ہوئے کہ آپ نے اپنے آنے کا ایک مقصد بھی یہی بیان کیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث کیا گیا ہوں۔ ہماری HEC جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، BS پروگرام میں اس کا ایک سبجیکٹ ہے جس کو ایتھک بولتے ہیں، اخلاقیات۔ اگر اس کا لب لباب اور نچوڑ اگر کسی نے ایک لفظ میں لکھنا ہو تو اس کو ہم ادب اور احترام کہتے ہیں۔ ادب اور احترام یہ اسلامی معاشرے کا طرہ امتیاز ہے۔ باقی اقوام کے اندر بھی ادب اور احترام رہا، جب تک رہا وہ قومیں عروج پاتی رہیں، اور پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی اسی کو بیان کیا۔ زندگی کے نکھار کے لیے، زندگی کی آبیاری کے لیے ادب اور احترام ضروری ہے۔ چھوٹے تھے بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ باادب بانصیب ہوتا ہے اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ ادب اور احترام سے زندگی گزارتا ہے پھل بھی وہی پاتا ہے۔
جو ادب سے خالی ہو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، اس کی زندگی کی عیش و عشرت اور آسودگیاں ساری ہوتی ہیں، لیکن روحانی طمانینت سے وہ مالا مال نہیں ہوتا، روحانی سکون اور قلب مطمئن اسے حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں اسلام گیا وہاں اسلام کی تہذیب پھیلتی چلی گئی اور تہذیب مارد وجود میں آتی گئیں، اور پھر ایسی تہذیب مارد وجود میں آئی جس میں بڑوں کے ادب اور احترام کو اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کو حضور علیہ السلام نے امت کا ایک اساسی اور لازمی فریضہ قرار دیا۔ مسند احمد ہے، حدیث نمبر 2329 ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، فرمایا جو ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، تعظیم اور توقیر نہیں کرتا، اور جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، فرمایا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ترغیب و تحریض کے لیے یہ جملہ بولا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ امت محمدیہ میں شامل ہی نہیں ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ امت مسلمہ کو ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے پر ابھارنے کے لیے یہ جملہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسلام محبت کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، سکون اور سلامتی کا دین ہے۔ آداب کے پھر مختلف دائرہ کار ہیں۔ ادب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ سر جھکا کے ہمارے سامنے کھڑا رہے، بلکہ استاد کے سامنے نہ بولنا، استاد کے سامنے مسئلہ نہ بتانا، یہ بھی ادب ہے۔ ایک عالم دین کے سامنے اور شیخ کے سامنے، صوفیاء نے کہا کہ عوارف المعارف کے اندر شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں صوفیاء اور علماء کے سامنے تسبیح نہ پڑھنا بھی ادب ہے۔ تو بندہ سمجھتا کیا ہے کہ میں اللہ کا نام تسبیح پڑھ رہا ہوں اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، یہ سامنے والے شیخ اور بیٹھنے والے عالم کی توہین ہے۔ شیخ سامنے مسند ارشاد پہ بیٹھا ہے، عالم سامنے مسند تدریس اور رشد و ہدایت پہ بیٹھا ہے اور واعظ و نصیحت کر رہا ہے اور بندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ میں اس کائنات کا سب سے بڑا عابد ہوں، وہ بے ادبی کر رہا ہے۔ اور بڑوں کے سامنے بات نہ کرنا یہ بھی ادب کا تقاضا ہے۔ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 3173 ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ایک کا نام حضرت مہیسہ بن مسعود تھا، دوسرے کا نام حضرت حویسہ بن مسعود، اور تیسرے کا نام جناب حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جناب حضرت عبد الرحمن بن سہل ان تینوں میں سے چھوٹے تھے۔ 2 صحابہ بڑے تھے، جناب حضرت عبد الرحمن بن سہل بولنا چاہتے تھے اور بات کر سکتے تھے، ان میں سب سے زیادہ قادر کلام تھے اور بات کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں تھی، لیکن آقا کریم نے انہیں روک دیا، فرمایا آپ ٹھہر جائیں، پہلے بڑوں کو بات کرنے دیں۔ یہ بڑوں کا مقام اور بڑوں کا ادب ہے۔ آج استاد سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھ کے دیکھے تو شریف ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوتا، شاگرد پہلے بتا دیتا ہے ہمارے استاد دور جدید کی جدت سے آگاہ نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو گوگل استعمال کرنا نہیں آتا ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی امام سے مسئلہ پوچھے تو ابھی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، ساتھ کھڑے 5-6 لوگ پہلے ہی اس مسئلے کا حل ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اخلاقی رویہ ہے۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا حضور تو طبیب کائنات تھے، زمانے کی ہر مرض کو جانتے تھے اور پھر ہر مرض کی تشخیص جانتے تھے اور اس کا علاج بھی جانتے تھے۔ تاجدار کائنات نے تو آج سے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ 3 لوگ موجود ہیں، حضور جناب حضرت عبد الرحمن بن سہل گفتگو کرنا چاہتے تھے، حضور نے فرمایا آپ ٹھہر جائیں، یہ آپ کے بڑے ہیں، پہلے ان کو بات کرنے دیں۔
میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے اخلاق میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی کا یہ پہلو اگر حصہ بن جائے تو معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ گھر گھر کی لڑائی، گھر گھر کا فساد، خاندان تباہ و برباد، رشتہ داریاں ٹوٹنے کے مراحل میں پہنچ گئی۔ اس کی وجہ عدم برداشت ہے، سننے کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ وہ کسی دانشور نے بڑا خوبصورت کہا، جو بندہ لسنر نہیں ہوتا وہ سپیکر نہیں بن سکتا۔ سننے کی عادت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم صرف بولنا جانتے ہیں، مجھ سمیت۔ تو تاجدار کائنات نے اس وقت اس مسئلے کا حل بتا دی، فرمایا آپ خاموش رہیں، پہلے بڑوں کو بات کرنے دیں، یہ بڑوں کا مقام ہے۔ فرمایا جو بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر بڑی شخصیت ہیں، جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہتے ہیں میں حاضر تھا۔ یہ مسلم 2811 نمبر پر امام مسلم نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تاجدار کائنات کی مجلس میں حاضر تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بھی کیا شان اور کیا آداب ہوں گے۔ صحابہ اس انداز میں بیٹھتے حضور کی مجلس میں گویا کہ صحابہ کرام کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، تھوڑا سی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی اس قدر۔ شیخ سعدی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، محبوب پاک کی بارگاہ تو آسمان کے نیچے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ یہاں پہ جنید جیسے لوگ آتے ہیں تو سانس بند کر کے آتے ہیں، بایزید بستامی جیسی شخصیت بھی آتی ہے تو سانس بند کر کے آتی ہے۔ اور اگر یہ اس دور کے اندر انبیاء نے تو نہیں آنا، کیا خیال ہے؟ انبیاء حضور تاجدار کائنات ختمی المرتبت کا تاج سجا کر اس دنیا آب و گیتی سے بظاہر تشریف لے گئے۔ جو تقاضے ادب مصطفیٰ کے اس دور میں حضور تاجدار کائنات کی شخصیت کے تھے، وہی تقاضے آج کے دن علماء کے ہیں، وہی تقاضے آج کے دن محراب و منبر کے مسند کے وارث کے ہیں۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے جو انسانوں کی طرح ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جو انسانوں کی طرح ہے؟ اللہ اکبر، یعنی انسانوں کی طرح نفع دیتا ہے، انسانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ انسان کی اصل خصلت یہ ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرے۔ یہ تو دور جدت اور مرور زمانہ کی وجہ سے اخلاقی اقدار ختم ہو گئی، سماج کی تہذیب ختم ہوتی گئی اور پھر محبتیں ختم ہو گئی، محبتوں کی جگہ پھر نفرت نے لے لی اور پھر نفرت کی وجہ سے زمانہ جو ہے وہ بے سکونی کا شکار ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جو انسانوں کی طرح ہے، انسانوں کی طرح محبت کرتا ہے، انسانوں کی طرح نفع دیتا ہے؟ جناب حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے، لیکن میں نے حضور علیہ السلام کے سوال پر جواب نہیں دیا۔ ذرا غور سے سنتے آئیں، حضور تاجدار کائنات کے سوال پر میں نے جواب نہیں دیا، میں جانتا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے۔ پوچھا گیا حضور پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں بولا کہ اس مجلس میں جناب ابو بکر موجود تھے، میں اس وجہ سے نہیں بولا اس مجلس میں جناب حضرت عثمان غنی ذو النورین موجود تھے، اس مجلس میں امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے اور میرے ابا جان جناب حضرت عمر فاروق موجود تھے۔ فرمایا مجھے اس بات سے حیا آ رہی تھی میں اپنے باپ اور چچا کی موجودگی میں بات کرتا رہوں۔ جب کوئی نہیں بولا تو حضور تاجدار کائنات نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ کس کا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے۔ حضور مسجد نبوی میں اس طرح حنانہ کے ساتھ ٹیک لگائی نا، تو پھر جدت آئی، ایک خاتون انصاری نے حضور کے لیے منبر بنا دیا تو رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی مسجد نبوی سے۔ عرض کی حضور تاجدار کائنات کوئی رو رہا ہے جس طرح بچہ نہیں بلک بلک کے روتا، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا یہ استن حنانہ ہے جس کے ساتھ میں ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ دیتا تھا۔ تو کھجور کا تنا محبت کرتا ہے اور پھر کھجور انسان کو یہ ایک ثمر حاصل ہوتا ہے، پھل حاصل ہوتا ہے، انسان کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ تو دوستان عزیز ادب کے دائرے ہیں۔ اسی طرح امام علی مقام امام حسن، آج میں اور آپ
آل پاک اور پنجتن پاک کی محبت کا راگ الاپتے ہیں، اور یہ فقط میں سمجھتا ہوں صرف اور صرف ہم اپنے کانوں کی لذت سے ہم ان کی تعلیمات پہ نہیں چلتے۔ جناب آقا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کوئی زیادہ وقت اپنی ماں صاحبہ کے ساتھ نہیں گزارا، 7 سال تھے، بڑے ہوئے، معاشرتی معاملات کو سمجھنے کے پیدر پہ ہوئے، تو آپ خود فرماتے ہیں میں نے جب سے تھوڑا سا شعور پکڑا ہے تو میں نے کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ جناب امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، حالانکہ ساری دنیا کی خواہش ہے، یہ بھی ماں کو اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ماں نے کبھی بھی الگ سے اپنے لیے کھانا نکال کے کھایا، وہ ہمیشہ بچہ کچا اولاد کا کھاتی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جناب حسن مجتبی فرماتے ہیں جب سے میں نے شعور کو پکڑا، شعور تک پہنچا، میں نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ حضور کھانا تو ہر بندے کی خواہش ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو جناب آقا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مبارک، آپ کا وہ جواب سنیں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو حرز جاں بنائیں، تاکہ گھر کا ماحول جنت کی نظیر بن جائے، گھر کے اندر آسودگیاں پیدا ہوں۔ جناب حسن مجتبی فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا، حضور کیا وجہ ہے؟ تو آقا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس لقمے پر میرا ہاتھ نہ پہنچ جائے جس لقمے کو اٹھانے کا میری ماں کے دل میں ارادہ آ چکا ہو۔ جس نے سمجھ لی ہے بات، سمجھانے کے لیے لمبی چوڑی تقریریں درکار نہیں ہوتی، 2 گھنٹے گفتگو ہوگی تو بندے کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے گی، سمجھنے کے لیے اور بانک پن کے لیے اور زندگی کے نکھار کے لیے تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ اگر ایک جملہ انسان کے ذہن میں سرایت نہیں کرتا اور 2 گھنٹے سرایت نہیں کرتے تو یوں سمجھے کہ اس بندے سامنے والے سپیکر کے دل، اس کا ادب اور احترام دل میں ہی نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ 2 کان، اس کا مطلب یہ ہے اگر 2 گھنٹے تقریر ہو کر یا 1 گھنٹہ تقریر ہو کر بھی اثر نہیں ہوتا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کان سے بات سنی جاتی ہے اور دوسرے سے بات نکال دی جاتی ہے۔ تو دوستان عزیز، یہ محراب و منبر، یہ حضور علیہ السلام کی احادیث، قرآن مجید کی آیات ایک کان سے سن کر بیچ میں دماغ میں بٹھانے کے لیے ہوتی ہیں اور اس پر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا عملی نفاذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ ڈر رکھتا ہوں کہیں میں اس لقمے کو نہ اٹھا لوں جس کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں نے کر لیا ہو۔ میرا اور آپ کا رویہ آج کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں، مجمع الزوائد ہے، حدیث نمبر 8264 ہے۔ کہتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، مشروب تھا، کوئی پانی تھا، لیکوڈ دودھ تھا یا شربت تھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی بڑی شخصیات تشریف فرما تھیں، جناب ابو بکر و عمر و عثمان و علی تشریف فرما تھے، اور جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح جنہیں امین الامہ کہا گیا وہ بھی حضور تاجدار کائنات کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ تو پیالہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں پیش کیا گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ جناب حضرت ابو عبیدہ کو پیش کیا کہ پہلے آپ اشرب، فرمایا اے ابو عبیدہ یہاں پئیں، آپ یہ نوش فرمائیں۔ تو جناب حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا انت اولیٰ بھی یا رسول اللہ، یا رسول خدا آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ پہلے آپ پئیں۔ آج میرا اور آپ کا ادب تو یہی ہے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو مسند کے اعتبار سے حضور علیہ السلام نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کی قدر، لوگوں کا وقار، لوگوں کا ادب ان کے مراتب کے اعتبار سے کیا کرو۔ لیکن حضور تاجدار کائنات نے تو اپنی زندگی کا ایک پاکیزہ نکھار ہمارے لیے چھوڑنا تھا۔ حضور تاجدار کائنات نے وہ مشروب جناب حضرت ابو عبیدہ کو دیا، فرمایا اشرب، فرمایا آپ پئیں۔ عمر میں بڑے تھے حضرت ابو عبیدہ، تو انہوں نے عرض کیا انت اولیٰ بھی یا رسول اللہ آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ پہلے آپ پئیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اشرب ان البرکۃ مع اکابرنا، فرمایا اے ابو عبیدہ پہلے آپ پئیں، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک برکت جو ہے وہ ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے، ایک شخص نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ
کماتا بہت ہوں، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، یہی آج کا رونا ہے۔ اس دور کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آج میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آج جمعۃ المبارک کے یوم شہید میں آپ اپنے معاملات کو دیکھیں اور ہم ایک ترازو لگائیں اور دیکھیں کہ وہ ہمارے اکابرین کس نہج پہ تھے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرض کی گئی کماتا بہت ہوں لیکن بے برکتی ہے، پوری نہیں پڑتی۔ تاجدار کائنات نے جو جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا سفید داڑھی والوں کا حیا کیا کرو، تمہارے رزق سے اللہ بے برکتی کو ختم کر دے گا۔ کبھی بھی سفید داڑھی والے کے آگے نہ چلا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ آج ہم زیادہ دور کہاں جائیں، باپ بیٹے کے اندر ادب کا یہ رشتہ نہیں قائم، استاد شاگرد کے اندر آج کے اس دور میں بھی، مادی زدہ دور میں بھی، میں یہ تفاخر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں تحدیث نعمت کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ جو مدارس کے علماء ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں، آج بھی وہ اپنے اساتذہ کا ایسے ادب کرتے ہیں۔ سکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر میں بھی جاتا ہوں، آپ کا بھی آنا جانا ہے، لیکن وہاں پہ یہ ماحول، وہاں پہ یہ اخلاقی اقدار ہمیں نہیں ملتی۔ لیکن مدارس کا بچہ آج بھی اللہ اکبر اپنے استاذ کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تڑپتا ہے، کاش مجھے موقع مل جائے میں اپنے استاذ کے جوتے سیدھے کروں۔ اس کو فرسودہ رسم نہ سمجھیں، دین کی اصل یہی ہے۔ فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہی ہے، دین اسلام تو ادب کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آپ پیئیں کیونکہ آپ بڑے ہیں، اور یہ ادب ہی ہے جس سے معاشرے کو ایسے پھل اور ثمرات ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، ادب کی وجہ سے بادب با نصیب ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی کو ہر بندہ جانتا ہے، نام سن رکھا ہے حضرت بشر حافی۔ تصوف کی دنیا کے اندر آپ کا ایک مقام ہے، حضرت بشر حافی۔ حافی ننگے پاؤں چلنے والے کو کہتے ہیں، آپ کا نام بشر تھا، اوائل عمر میں آپ کا یہ معاملہ تھا۔ آپ شراب کے عادی تھے، نشہ کرتے، اور پھر صرف شراب کر پیتے نہیں تھے، بناتے، بیچتے، فیکٹری لگائی ہوئی۔ جناب حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شراب کے نشے میں دھت ہو کے جا رہے تھے تو آپ کی نظر ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ پڑ گئی۔ جب کاغذ کو دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ کاغذ اٹھایا اور دل پسیج گیا، دل میں خیال، اس کو اٹھایا، چوما، ماتھے پہ لگایا، میرے خدا کا نام اور زمین پہ ہو۔ ادب کیا، احترام کیا، اس کو صاف کیا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اونچی جگہ پہ رکھا تو تصوف کی بکس کے اندر آتا ہے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑے عبادت گزار نہیں تھے، بہت بڑے ریاضت گزار نہیں تھے، مجاہدے کرنے والے نہیں تھے۔ ادب کا اندازہ دیکھیں، اللہ کے نام کا ادب کیا۔ رات کو سوئے مقدر جاگے، آواز آئی اے بشر حافی تم نے ہمارے نام کی تعظیم اور توقیر کی ہے، ہم نے دنیا و آخرت میں تمہارے نام کے ڈنکے بجا دیے ہیں۔ اور پھر یہی بشر حافی تھے، جب یہ آواز آئی تو آپ اٹھے اور ننگے پاؤں آپ نے دوڑ لگا دی کہ یہ کون ہے آواز دینے والا۔ آپ نے ننگے پاؤں دوڑ لگائی، اور پھر آپ کی سیرت اور سمانے کے اندر آتا ہے زندگی بھر آپ نے کبھی پاؤں میں جوتی نہیں پہنی۔ پوچھا گیا جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ کہا جب میری توبہ قبول ہوئی تھی اس وقت میں ننگے پاؤں سے تھا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پاؤں کے اندر جوتی پہنوں۔ اس کو عقل کے ترازو پہ مت تولنا، اس بات کو۔ ایسی باتیں، اسلام کی باتیں ہوتی ہی عشق اور محبت سے ہیں۔ ایمان تو بالغیب کا نام ہے، اور پھر اس قدر اللہ نے آپ کو اعزاز کی دولت سے مالا مال کیا۔ حضرت بشر حافی ننگے پاؤں چلتے تو وہاں کے جو جانور ہوتے تھے وہ بھی راستے کے اندر گوبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے جانوروں تک بھی اس کو سمجھا دیا تھا کہ میرے بشر حافی نے چلنا ہے، لہذا اس کے پاؤں خراب نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی زمانے کے اندر آتا ہے ایک آپ کے ہم اثر ولی کامل باہر گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے، اپنے علاقے کے اندر قدم رکھا، دیکھا راستے میں گوبر پڑا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ مریدوں نے عرض کی حضور کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا بشر حافی آج فوت ہو گئے ہیں۔ پوچھا کیسے پتہ چلا؟ آپ تو باہر تھے۔
کہا آج تک جب تک بشر حافی اس دنیا میں موجود رہے تو چپائیوں نے راستے کے اندر کبھی گوبر تک نہیں کی۔ ادب جب انسان کرتا ہے، اور پھر یہی بشر حافی تھے جناب حضرت امام احمد بن حنبل جیسے لوگ، زمانہ جن کا مقلد تقلید کرتا ہے، ہمیشہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے رہتے، حضرت بشر حافی کی مجلس میں حاضر ہوتے۔ تو ہر دور میں یہ تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ کے شاگردوں نے پوچھ لیا استاد جی وہ تو نیم خواندہ شخص ہے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ زمانے کے مقتدا و پیشوا ہیں، آپ جناب بشر حافی کی بارگاہ میں ہر وقت کیوں آتے ہیں؟ تو جناب حضرت امام احمد بن حنبل نے جو جملہ ارشاد فرمایا جس خدا کو میں مانتا ہوں نا، مانتا میں ہوں لیکن زیادہ جانتا بشر حافی ہے۔ اللہ، یہ ادب کی دنیا سے انسان کو اس قدر دولت ملتی ہے۔ آج ہمارے اندر سے ادب ختم ہوا تو ہماری رسومات ختم ہوئی، تہذیب ختم ہوئی تو اب رشتے کھوکھلے ہو گئے، وہ سکون ہمیں میسر نہیں۔ بینک بیلنس بھی ہے، گھر بھی ہے، آسائش و آرام بھی ہے، آسودگیاں بھی، سب کچھ ہے زندگی کے اندر، لیکن نہیں ہے تو صرف سکون نہیں ہے۔ اگر سکون چاہتے ہیں تو ہمیں لوٹنا ہوگا اس اسلامی اقدار کی جانب جو روز اول سے حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمائی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہوں، اور اخلاق کا دوسرا نام ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ فضائل الخلفاء لابی ابن نعیم نے اس حدیث پاک کو لیا، اور یہ جلد نمبر 1 ہے اور اس کی صفحہ نمبر 38 ہے اور حدیث نمبر 10 ہے۔ جناب حضرت ابو دردہ آقا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے پر ناراضگی دیکھی۔ حضرت ابو دردہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تاجدار کائنات کے چہرے پہ جلال دیکھا، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاں تمہارے ایک فعل نے میرے دل کو دکھی کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ایک عمل نے مجھے دکھ پہنچایا ہے۔ جناب حضرت ابو دردہ نے عرض کی بندہ نواز میں پناہ مانگتا ہوں ان لمحات سے کہ آپ مجھ پر ناراض ہوں، یا رسول اللہ معافی کا خواستگار ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ آج صبح میں نے تمہیں گلی میں چلتے دیکھا۔ عرض کی آقا بالکل، فرمایا میں بالکل گلی میں چل رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ساتھ ابو بکر بھی تھے؟ عرض کی حضور بالکل جناب ابو بکر بھی تھے۔ تو تاجدار کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں کہ تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے، تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ فرمایا تم ابو بکر کو پشت کر کے چل رہے تھے۔ فرمایا ابو دردہ سن لو، کسی پر سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے جو میرے صدیق اکبر سے افضل ہو۔ فرمایا اے ابو دردہ گلیوں میں، بازاروں میں، راستوں اور چوپایوں اور راستوں میں بھی جب بھی چلا کرو تو دیکھ لیا کرو، جب تم سے کوئی بڑا آ رہا ہو تو اس کو پشت مت کیا کرو، بلکہ بڑے کو آگے کیا کرو، اب خود پیچھے چلا کرو۔ تو یہ اسلامی اقدار ہے، یہ ادب اور احترام ہے۔ جب چھوٹا بڑے کا اس انداز میں ادب کرے گا تو کیا خیال ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے۔ جب چھوٹا اس انداز میں ادب کرے گا تو آٹومیٹک سامنے والے کے دل میں ادب اور محبت پیدا ہوگی کہ نہیں؟ ادب کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ معاشرتی تشکیل کا حصہ ہے، انسان کے دل کی دنیا کا نکھار ہے۔ حضور تاجدار کائنات نے یہ فرمایا سفید ریش مسلمان، جناب حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور یہ ادب المفرد کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے حدیث نمبر 91 پر اس کو کوٹ کیا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا سفید ریش مسلمان، قرآن کے عالم اور عادل حکمران کی عزت اور ادب اور احترام کرنا اللہ کی عزت اور اللہ کا احترام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بندہ سفید ریش بزرگوں کی عزت کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے باپ کی عزت کر رہا ہوں۔ یہ تحدیث نعمت اور ترغیب و تحریض کے لیے یہ جملے حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ یوں سمجھے کہ میں کائنات کے خالق و مالک اللہ کی عزت کر رہا ہوں۔ اور جو عالم دین کی عزت کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مصلی پہ کھڑے ہونے والے ہماری طرح کپڑے پہننے والے شخص کی عزت کر رہا ہوں۔
وہ یہ دیکھے یہ کوئی عام مسند پہ نہیں کھڑے، یہ رسول کائنات کی مسند پہ کھڑے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جس نے دین کے عالم کی، عالم ربانی کی زیارت کی، وہ یوں سمجھے اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، اور جس نے کسی عالم دین، عالم ربانی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس نے کائنات عالم کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جس نے کسی نبی کی کسی عالم کی مجلس کو اختیار کیا تو اس نے نبی کی مجلس کو اختیار کیا۔ تو اس حدیث پاک میں جناب حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا سفید ریش شخص کی عزت کرنا، عالم دین کی عزت کرنا اور عادل حکمران کی عزت کرنا یہ اللہ کی عزت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا نا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جناب اقرا بن حابس حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت حسنین کریمین میرے آقا کی مجلس میں بارگاہ میں تشریف فرما تھے، تو جناب آقا حسن اور حسین کو نا میرے آقا نے گود میں اٹھایا ہوا تھا، کبھی حسن کو چومتے میرے آقا، کبھی حسین کو چومتے۔ اللہ اکبر۔ خوش ہو جایا کریں ایسی باتوں پہ، سبحان اللہ کہہ دیا کریں، یہ مرجھانے والی باتیں نہیں ہوتی۔ آقا حسن کو حضور پیار کر رہے ہیں، آقا حسین کو پیار کر رہے ہیں۔ تو جناب اقرا بن حابس بدوی صحابی تھے، عرض کی آقا آپ اس طرح انہیں پیار کرتے ہیں، اس طرح ان کے ماتھے پہ بوسہ بھی دیتے ہیں، رخسار پہ اس طرح بوسہ بھی دیتے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے بچوں سے اس طرح ہی پیار کرتا ہوں۔ تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کا ادب اور احترام، یہ وہ اسلامی اقدار ہے جو معاشرتی تشکیل کا ایک اہم رہنما اصول ہے۔ جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک شخص کے گھر میں گئے اور وہ بڑا عام شخص نہیں تھا، اس کو آپ ایک صوبے کا گورنر بنا رہے تھے، تاریخ الخلفاء کے اندر ملتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جس کو آپ گورنر بنا رہے ہوں گے وہ کوئی عام شخص تو نہیں ہوگا، علم کی دنیا میں، تقویٰ کی دنیا میں، مجاہدے کی دنیا میں وہ اپنی مثال آپ ہوگا جس پر جناب امیر المومنین کی نظر تھی گورنر بنانے کے لیے۔ ڈاکومنٹیشن ہو رہی تھی، کام ہو رہا تھا، تو اسی دوران نا اس شخصیت کا چھوٹا سا بچہ جناب حضرت مولا کائنات حضرت امیر المومنین فاروق اعظم اور شخص اس سامنے آ گیا، اور آپ نے دیکھا تو اس بچے کے نا کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، وہ جیسے گھر میں بچے ہوتے ہیں۔ تو باپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا چلو جاؤ ماما کے پاس، والدہ کے پاس جاؤ اور کپڑے بدل کے آؤ۔ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا اور فرمایا ذرا کاغذ مجھے دکھانا۔ پھر کاغذ جب اس شخصیت نے کاغذ جناب عمر کے ہاتھ میں دیے تو آپ نے کاغذ پھاڑ دیے، آپ صوبے کا گورنر بنانے والے تھے، آپ نے کاغذ پھاڑ دیے اور فرمایا جو اپنے بچوں سے محبت اور شفقت نہیں کر سکتا وہ پورے صوبے کے بچوں سے محبت اور شفقت کیسے کرے گا؟ تو ادب ہی ہے، احترام ہی ہے جو انسان کو ہمیشہ بلندی پہ پہنچاتا ہے، انسان کو ہمیشہ عروج کی دنیا پہ پہنچاتا ہے۔ بھائیو ادب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی بندہ آئے تو لوگ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرنا شروع کر دیں۔ ادب کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ لوگ اس کے ہاتھ کو چومیں۔ ادب کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ اس کے آنے پر اس کی داد اور تحسین کے کلمات اس کو نوازے جائیں، نہیں، بلکہ ایک صورت میں یہ بھی ادب کے تقاضا ہے، لیکن اصل ادب یہ ہے کہ انسان جب بھی بات کرے اسے خیر کے الفاظ سے یاد کرے۔ ادب کا اصل تقاضا یہ ہے جب بھی اس کی غیر موجودگی میں بات ہو تو اس کے لفظ سے، اس کے رویوں سے ادب چھلکنا چاہیے، یہ اصل ادب ہے۔ زمانہ میں تو کہتا ہوں معاشرہ اللہ کی عزت کی قسم ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کے متعلق ایسی ایسی باتیں دل میں سوچ رہا ہے جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے الفاظ ہی ہماری تربیت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، ہم میٹھے چند بول دیں، یہ ادب اور احترام کا تقاضا ہے۔ زندگی ہم نے بڑی گزار لی ہے میرے بھائیو، جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں ہیں، ہم نے عہدوں کے ساتھ زندگی گزاری، اسٹیٹس کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہم اپنے عہدے پہ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے کے ساتھ شفقت کرنا عہدے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے اسٹیٹس پہ ہوتے ہیں، اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں چھوٹوں کو سلام کرنا۔ ہم نے بڑی زندگی گزار لی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اگلے منٹ میں ہی انسان کا کام تمام ہو جائے۔ تو ہم ان عہدوں سے باہر نکلیں، ان مراعات اور اس رسپیکٹ سے باہر نکلیں،
اللہ اکبر، انسانیت کا نکھار جو ہے وہ ہمیشہ ادب سے ہے۔ جب ہم عہدوں کو، رسپیکٹ کو اور مراتب کو ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھالیں گے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے یہی عہدے ہوں گے جو ہمارے لیے آر کا سبب نہیں ہوں گے، ذلت کا سبب نہیں ہوں گے، یہی عہدے ہوں گے پھر ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بھی ہوں گے، اور یہی سٹیٹس اور یہی رسپیکٹ ہوگی جو ہمارے لیے عزت اور عظمت کی بلندی کی معراج بھی ثابت ہوگی۔ تو آج کی یہ جمعۃ المبارک کا یہی پیغام ہے کہ دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کا اگر رشتہ ادب سے خالی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ماں اور بیٹی کا رشتہ ادب سے خالی ہے تو کھوکھلا ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ ادب سے خالی ہے تو کھوکھلا ہے۔ امام اور مقتدی کا رشتہ ادب اور احترام سے خالی ہے تو کھوکھلا ہے۔ ہم رسمی معاملات سے باہر نکلیں اور اپنے آپ پر ایسا ادب جاری کریں، ایسا اس کو نفاذ کریں ادب اور احترام کو کہ زمانہ پھر جس طرح آج ہم اپنے بڑوں کے ادب اور احترام کے قصے آج ہم اپنی قوم کو سنا کر ان کے ایمان کو تسکین پہنچا رہے ہیں، کل کو ہمارے جو چھوٹے ہوں گے ان کے بڑے ہم ہیں، ہمارے چھوٹے بھی ہمارے قصے سنایا کریں۔ تو ادب اور احترام ہی دین اسلام کی اصل ہے۔ دین اسلام کا ماخذ اور مرجع جو ہے وہ ادب اور اسلام ہے۔ اگر ادب اور احترام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ادب اور احترام کو اپنے اوپر رافض و ناسخ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ معاشرہ امن کی نظیر بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔